ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، اور جب وقفے کے بعد ہم واپس آئے تو ہمارے ساتھ کراچی سے لائیو کال پر موجود ہیں پاک سرزمین کے وائس چیئرمین جناب انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب. انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں فرسٹ ٹائم ادائی ٹی وی کے لائیو پروگرام میں پبلک رائٹس میں. بہت شکریہ، تھینک یو. انیس احمد خان صاحب، آپ نے جب پاک سرزمین پارٹی کا نام تجویز کیا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، لیکن جب الطاف حسین کی پاکستان مخالفت سامنے آئی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ لوگوں نے یہ نام کیوں رکھا تھا. کیا ہم ٹھیک سمجھے ہیں؟ یقیناً اب آپ جو ہم 5-6 مہینے سے مصطفیٰ کمال بھائی یعنی قائم خانی بھائی آ کر اور پھر ہم ساتھ مل کر جو الطاف حسین کے چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ را فنڈڈ ایجنٹ ہے انڈیا کا، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، اور حکومت پاکستان سے کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کارروائی کرو. برٹش گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، انسائٹنگ وائلنس کرواتا ہے، اس کو روکو، اس کے اوپر پابندی لگاؤ. تو لوگ ہماری باتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ شاید ضمیر جاگ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے اتنے دن ساتھ تھے. بھائی جب ساتھ تھے تو کسی جبر یا کسی وجہ سے ساتھ تھے، جب حقیقت سامنے آئی تو لات بھی تو ماری ہم نے، اور ہم نے اس کو بے نقاب بھی تو کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ سمیت میرے بہت سے بھائی، میڈیا کے بھائی اور دوست اور لوگ عوام بڑے بھرپور طریقے سے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ 6 ماہ قبل جو مصطفیٰ کمال کا اسٹینڈ تھا وہ درست تھا. یہ واقعی را کا ایجنٹ ہے اور پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے. یہ سب سامنے آ چکی ہے. اب تو برٹش گورنمنٹ کو وہاں سے چاہیے اس کے خلاف ایکشن کرے، حکومت پاکستان کو یہاں سے چاہیے کہ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ بنائے، اس کو بین کرے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ پاکستان مخالف جو بیانات ہیں یہ ایک مسئلہ کشمیر اور پاناما لیکس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے؟ یہ بالکل، یہ نواز شریف صاحب بھی ملے ہوئے ان کے ساتھ، وہ اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں ان کے چند ووٹوں سے، اور اس کو بھارت میں اپنا پیسہ دیا ہوا ہے کشمیر سے معاملات کو ہٹانے کے لیے، کراچی کو تباہ کرنے کے لیے، تاکہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، بیک بون ہے. کراچی کو تباہ کرے گا تو پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے. کراچی کے اندر محب وطن لوگ بستے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مہاجر، وہ محب وطن لوگ ہیں، ان کو ورگلا کر پاکستان کے خلاف لگانے کا مقصد پاکستان کو توڑنا ہے. اور یہ تمام پری پلان سازش ہے، اور نواز شریف کی حکومت مصلحت سے کام لیتے ہوئے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، پاناما لیک سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ سپورٹ کر رہی ہے ان کو. ان کے خلاف کیوں نہیں مقدمہ بنا ابھی تک؟ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ کیوں نہیں بنا؟ ان کو بین کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں کیا گیا؟ میرا تو یہ سوال ہے. یہ تمام ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے اور سیاسی کھیل چل رہا ہے کہ بھلے اب پاکستان میں کوئی بھی بیٹھ کر ملک توڑنے کی بات کر دے، باہر سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کرے یا پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان کے جھنڈے کو جلائے، اور پاکستان کی سیاسی حکومتیں وہ اپنے اقتدار کی خاطر ایسے غداروں کو گلے لگاتی رہیں گی تو یقیناً پھر پاکستان. جی اچھا، ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے علی محسن ہاشمی صاحب اور چودھری ظفر اقبال صاحب. علی محسن ہاشمی صاحب آپ سے ایک کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم انیس بھائی. آپ کو سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے محب الوطنی ہونے کا ایسا زبردست ثبوت دیا ہے کہ آپ کو بالکل خوف و خرج نہیں کہ آپ نے کس انداز سے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیڈرشپ پہ جو ہے وہ انالیسس دیا ہے. میں اس کے اوپر آپ کو مبارکباد ہی دے سکتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ باقی سیاستدان بھی جو ہیں وہ اسی جرت مندی کا جو ہے وہ اظہار کریں. میرا سوال آپ سے بطور ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف پی ایس پی آپ سے یہ ایک سوال ہوگا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس وقت الطاف حسین جو ہیں وہ ایک غداری کے جو ہے وہ جو نام ہے اس کے ضمن میں آ چکے ہیں. اس کے مطابق میں نے کانسٹیٹیوشن کل پڑھا اور اس میں یہ تقریباً فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ 15 دن کے اندر اپنی فائنڈنگز اور اپنا کیس پریپئر کر کے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپنا بل سبمٹ کروائے. کیا اس کے اوپر آپ پی ایس پی جو ہے وہ لابنگ کر رہی ہے؟ کیا آپ نے پارلیمانی اجلاس جو ہے اس کو طلب کروایا ہے؟ آپ تو پارلیمانی جماعت نہیں ہے، تو اس وقت آپ کیسے انفلوئنس کریں گے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرے؟
دیکھیں ہم کھلے طور پر عوامی اجتماعات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے، آپ خود دیکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا ہماری بات سن رہا ہے، لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، لوگ آج حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا چودھری نثار نے کراچی میں آ کے کہ 3-4 دن کے اندر اندر اس پہ پیش رفت ہوگی، مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ آج 4 دن گزرنے کے بعد آپ پہلو تہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ملک کی سالمیت سے کھیلنے والوں کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو آئین پاکستان تو کھلا ہوا ہے، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ آئین کی دھجیاں اڑانا یہاں کا ایک معمول ہے، اور پھر الزام یہ دیا جائے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، ملک کو توڑ دو، ملک کو تباہ کر دو، ملک کو لوٹ لو اور فوج کو پابند کرو کہ آئین پاکستان کا تحفظ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا انیس صاحب، اس کے نتائج خطرناک نکلیں گے۔ انیس بھائی میں اسی ضمن میں آپ سے 2 سوال کروں گا۔ ایک کہ اگر 15 دن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی تائید کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنا بل سپریم کورٹ میں نہیں سبمٹ کروایا تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ 2013 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم جو ظاہر اس وقت تو پی ایس پی کا نام و نشان نہیں تھا، ایم کیو ایم نے ڈی ویپنائزیشن بل جو ہے وہ پارلیمان میں جمع کروایا، لیکن اس کے بعد جب آپریشن ہوتے ہیں تو نیٹو کے اور فورن ایس این جیز اور وہ سارا اسلحہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے 9-0 اور اس کے اپنے آفس سے ملتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا تبصرہ دیں گے؟ دیکھیں ہم تو یقیناً احتجاج کر سکتے ہیں اور ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم دھرنے دیں گے، ہم عوام کی طاقت سے لوگوں کو بتائیں گے، عوام کو بتائیں گے کہ یہ حکومت پاکستان پہلو تہی کر رہی ہے، اپنی آئینی ذمہ داریوں سے ملک کے تحفظ کو یقینی بنانے کی جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے پہلو تہی کر رہی ہے، لہذا اس حکومت کو ہم بے نقاب بھی کریں گے اور ملک کے غداروں کو بھی ہم بے نقاب کریں گے۔ اور رہی 19 مئی 2013 کی جو اسلحہ تھا وہ نکلا، وہ بھی پتہ نہیں کسی کے پیٹ میں چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ یہاں پہ آپ کو میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہر چیز کی تو قانون اور آئین کی تو دھجی اڑائی جاتی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے، جو افسوس ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان ان مشکلات کا شکار ہے۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پاکستان کے تحفظ کے جو حلف اٹھاتے ہیں وہ لوگ اپنی ایمانداری اور اس کی سچائی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کریں تو کسی غدار کو، کسی ملک دشمن کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ پاکستان کے خلاف بیٹھ کے سازشیں کرے۔ اچھا کیا ایم کیو ایم کا عسکری ونگ ابھی بھی فعال ہے؟ ایم کیو ایم کا عسکری ونگ میں آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دیکھیں یہ چلتا ہے انڈیا سے اور ساؤتھ افریقہ سے اور کینیڈا سے، اور یہ ڈائریکٹ کنٹرول کے اندر ہے الطاف حسین اور ندیم نصرت کے، اس کو چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2-4 درباری بھی ہیں، واسع جلیل جیسے درباری بھی موجود ہیں، وہاں صفدر باقری جیسے لوگ موجود ہیں، ہندوستان کے اندر انڈیا میں ڈاکٹر محمود صدیقی جیسے لوگ موجود ہیں، جاوید لنگڑا جیسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ انہوں نے باہری اس کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس کے یقیناً وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں ان کو قتل و غارت گیری کرا کے ڈسٹربنس۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کافی حد تک سیکورٹی فورسز نے، رینجرز نے ماشاءاللہ زبردست کام کر کے ان کی کافی حد تک کمر توڑ دی ہے، ابھی اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگتے پھر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں، پاکستان کی سیکورٹی فورسز، رینجرز ان کا مکمل کلا کما کریں گی اور انشاءاللہ تعالی کراچی کو ان سے پاک کریں گی۔ اچھا لیکن فاروق ستار صاحب تو ابھی بھی ڈر رہے ہیں، وہ واضح کوئی بات نہیں کر رہے، ابھی ادھر کی درمیانی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو زندگی میں زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کبھی کہتے ہیں الطاف حسین سے لا تعلقی کر دی، کبھی کہتے ہیں کہ وہ بانی تحریک ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں ان میں کبھی فیصلے کی قوت رہی نہیں اور نہ کبھی انہوں نے کوئی فیصلے کیے اور نہ ان میں کرنے کی کوئی صلاحیت ہے آج کی تاریخ۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی کچھ حل ہوگا اس بارے میں یا اسی طرح چلے گا پھر جس طرح ابھی دفتر وغیرہ ان کے بند کیے ہوئے ہیں اور مسمار کیے ہوئے ہیں، اس سے کوئی حل نکلے گا یا کوئی عملی طور پر کرنا پڑے گا کام؟ یہ جو دفتر مسمار کیے یہ تمام کے تمام انکروچمنٹ تھی۔ یہ جب بلدیاتی حکومت میں آئے
بلدیاتی حکومتوں میں آئے اور اس میں اپنی موج مستی کی انہوں نے، اور یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں. یہ غیر قانونی تھے جو کہ توڑے گئے ہیں. یہ کتنے عرصے سے بنے ہوئے تھے دفتر؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 25-30 سال سے حکومت میں تھی ایم کیو ایم، اور مختلف ادوار کے اندر جب چاہتے تھے نیچے سے جس جگہ پہ چاہیں قبضے کرا کے ادھر آفس بنا لیا، جس جگہ چاہیں وہ کر لیا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے تو اس وقت بھی تو یہ غیر قانونی جگہوں پر دفتر موجود تھے، تو کوئی بات گلی کوچے میں دیکھیں مصطفیٰ کمال گلی میئر کی بات الگ ہوتی ہے بھائی. پارٹی ان کے یونٹ سیکٹر اتنے مضبوط تھے کہ وہ مصطفیٰ کمال کیا کوئی اور بھی میئر ہو، ابھی بھی میئر کوئی بھی ہو. اب تو خیر اللہ کا شکر ہے یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. فاروق ستار خود بھی میئر رہے، وزیر رہے، بلدیاتی حکومت میں رہے، کراچی پہ ہمیشہ بلدیات پہ کنٹرول رہا. تو یہ تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے. یہ تو جہاں چاہے قبضہ کر سکتے ہیں. آج کی تاریخوں میں بھی جب تک ان کا ٹیکہ چلتا رہا یہ قبضے کرتے رہے ہیں. اچھا، یعنی یہ ابھی بھی ان کے قبضے برقرار ہیں یا ختم ہو جائیں گے ابھی جس طرح کر رہے ہیں کاروائی؟ مجھے یقین ہے اب ختم ہوں گے انشاءاللہ. جی آپ پوچھیں. صاحب میرا آپ سے یہ ایک علی محسن ہاشمی عرض کر رہا ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اگلے دن فاروق ستار صاحب نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا. میں مثال بہت ہی ہائپوتھیسس دے رہا ہوں کہ اگر مثالی طور پہ فرض کر لیا جائے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کی ایم کیو ایم لیڈرشپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ کر لیتی ہے الطاف حسین سے، تو پھر پی ایس پی کا فیوچر کیا رہے گا؟ پی ایس پی وہ پھر ہم نے اپنی پارٹی 6 ماہ پہلے جب فاروق ستار حکومت میں ان کے الطاف حسین کے ساتھ تھے، ہم نے دھڑلے سے اپنے کھل کر الطاف حسین کی مخالفت کی. فاروق ستار تو بچے ہیں، ان کی کیا حیثیت، ہم الطاف حسین کو چیلنج کرنے آئے ہیں اور الطاف حسین کو ہم نے چیلنج کیا. فاروق ستار خود الطاف حسین کے نام پر آج بھی پل رہے ہیں. ہم نے تو لات ماری ہے 6 ماہ پہلے الطاف حسین کو اور اس کو بے نقاب کیا ہے. ہمیں اس کی بات کی فکر نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ ایم کیو ایم سے ہو یا گاپ ہو جو بھی ہو، ان باتوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا، ہماری انفارمیشن کے مطابق کچھ نام ہیں ایم کیو ایم کے جن میں سر فہرست حیدر رضوی اور ارد گرد کے جو کچھ نام ہیں وہ سنا ہے کہ پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کسی نام پہ تبصرہ نہیں کرتا. ان میں سے کون ہے جو صبح شام فون نہیں کرتا ہے؟ فاروق ستار خود رابطے میں نہیں رہے ہیں کیا؟ خود نہیں آسرے میں رہے ہیں؟ بھائی یہ اپنے مفادات کے بندے لوگ ہیں. ان کو اقتدار، کوئی خوف زدہ بھی ہیں، کوئی ڈرتے بھی ہیں، مفادات بھی ہیں. تو آپ کی پارٹی پالیٹکس جو ہے وہ پی ٹی آئی سے، آپ کی پارٹی پالیٹکس پی ٹی آئی سے مختلف ہوگی کہ آپ ویلکم نہیں کریں گے ایم کیو ایم کے پالیٹیشنز کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہماری پالیٹکس، ہم پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں، ہم مافیا نہیں بنا رہے ہیں. ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، لوگوں کو زبان دے رہے ہیں، لوگوں کو کھڑا ہونا سکھا رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، خوف زدہ نہ ہو، اوپن آؤ، سامنے آؤ اور عوام کی خدمت کرو. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ اپنے ذہنوں سے فیصلہ کرو. ہم لوگوں کے ذہنوں کو غلام نہیں بنا رہے ہیں، اچھا لوگوں کے ذہنوں کو اوپن کر رہے ہیں. جی جناب انیس صاحب، 2 کوسچن لاسٹ آپ سے کرتے ہیں، ایک کنفرمیشن کرتے ہیں. بلکہ یہ بتائیں کہ کیا درست ہے کہ ایم کیو ایم میں قائد کی حکم عدولی پر سزائے موت کا پروانہ جاری ہو جاتا تھا؟ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. جو عظیم طارق گئے یہ کہاں چلے گئے؟ ڈاکٹر عمران فاروق گئے یہ کسی نے کون لے گیا؟ بدر اقبال گئے ان کو کون لے گیا؟ حسن طارق گئے ان کو کون لے گیا؟ ایک لمبی لائن ہے. اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو سزائے موت حکم عدولی پر ہوئی ہے، پھر ہمارے لیے اس سے پروانے جاری نہیں کر رکھے ہیں کیا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ کیا الطاف حسین اپنی بیٹی کو جانشین بنانا چاہتے ہیں؟ وہ بیٹی کو بنائیں، بھائی کو بنائیں، وہ پہلے خود تو اپنے آپ کو سنبھال لیں. اب وہ انشاءاللہ ان کا اللہ نے چاہا ان کا اختتام ہے، ان کا چیپٹر بند. اب اللہ ان کا چیپٹر بند کر رہا ہے. اس کی جھوٹ، منافقت، دھوکے بازی، ملک سے غداری اور قوم کو بیچنے کی، شہیدوں کے لہو کو بیچنے کی وجہ سے، زکوٰۃ فطرہ خیرات کھانے کی وجہ سے اللہ اس کا چیپٹر بند کر رہا ہے. اچھا لاسٹ میں آپ ذرا تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے پلیز. میرے سے بات ہوئی تھی کہ 10 منٹ جی آپ پھر کریں گے. میں دوسری چیز جناب آپ خالی لاسٹ اوورسیز پاکستانیوں کو میسج دے دیں کہ کیا کریں کہ اس سے جان بچ سکے.
ہلو، آپ کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آئی، پلیز دوبارہ بولیے گا ذرا آج سے. میں نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میں پاکستانیوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، تم ووٹ دیتے ہو، تم لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، حکومتوں کو بناتے ہو، حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہو، اور دیکھ لو کہ ملک کی کیا صورتحال ان سیاسی جگادریوں نے، ملک کے غداروں نے باہر سے بیٹھ کر ملک کے اندر رشوت ستانی کھوکھلا کر دیا ملک کو. ذرا ہوش کے ناخن لو، سوچو سمجھو اور آنکھیں کھول کر فیصلے کرو. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. یہ جناب انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب جو کافی عرصہ ایم کیو ایم میں رہے ہیں، بڑے اہم عہدے پر اور کام کرتے رہے ان کے ساتھ. یہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ جب مصطفیٰ کمال میر رہے تو اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ جو ان کے دفاتر غیر قانونی جگہوں پر بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھ کر آرگنائز کر رہے تھے. ظاہر ہے ابھی نقصان ہو رہا ہے تو وہ کافی لوگ افسوس کر رہے ہیں. انیس صاحب جو ہے یہ خود فاؤنڈنگ ممبرز جی ان میں رہے اور ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بہت سینئر عہدوں پر انٹرنلی خود رہے. بڑا پھر بھی ہم ان کو اس وجہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر یہ اس چیز پر آئے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف چل رہے ہیں اور انہوں نے ان کو چھوڑ کر آئے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر اس بات پر آئے تو جی، اور ایسا ہونا چاہیے. ابھی بھی بے شمار لوگ خوف کی وجہ سے ابھی ان کو یقین نہیں ہے، جیسا عامر لیاقت ابھی رو بھی رہا ہے اور سارا اللہ تعالی کی بھی آزار کر رہا ہے، پھر کہتا ہے دھمکیاں بھی ملتی ہیں. یہ خوف کی فضا ابھی یقین نہیں لوگوں کو آ رہا ہے کہ ابھی تک ان کے وہ اثرات ہیں یا نہیں ہیں. جی چور صاحب کافی دیر آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر بتا دیں کہ یہ کیا جو گفتگو آپ نے سنی کیا رزلٹ نکالا ہے؟ میں وہی پھر تاریخ کی طرف چلا جاتا ہوں. دیکھیں جی، جب ملک میں افراتفری آگے کی بات کریں، ملک میں افراتفری کا یہ عالم ہے، ایک انسپیکٹر جس نے ایک اسمگلر کو گرفتار کیا اس کو چند دنوں بعد قتل کر دیا گیا. تو ایم کیو ایم تو بہت بڑی جو ہے مافیا ہے. دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی اسمگلر کو ایک آدمی نے گرفتار کیا ایئرپورٹ سے، اس کو قتل کر دیا گیا. ایم کیو ایم کے خلاف کون زبان کھولے گا؟ یہ حکومتی اداروں کا کام ہے، فوج کا کام ہے. آپ لوگوں کو تحفظ دیں، آپ لوگوں کو اس ڈر و خوف سے نکالیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہمیں ادھر آئین ہے، حکومت ہے اور اس کا نام حکومت ہے. ہم مصیبت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آگے سے دیکھیں وہ اتنے مسائل ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صرف ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اپنی اقربا پروری کے لیے. ٹھیک ہے جی، اپنی فیملی کے لیے، اقربا پروری کے لیے. اور ہماری ابھی دیکھیں پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، وہاں پہ ایک وزیر خارجہ مضبوط سا ہونا چاہیے. ہمارا وزیر خارجہ نہیں ہے. آپ نے وزارت خارجہ کی جو سیکرٹریشپ جو ہے وہ ایسے آدمی کو دی ہے جو بیچارہ 80 سال سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اپنے وقت میں وہ بہت لائق تھے، پڑھے لکھے. حالات چینج ہو گئے ہیں نا، موجودہ حالات کافی. 80 سال کے، میں 60 کے قریب جا رہا ہوں، میں باتیں بھول جاتا ہوں باتیں کرتے کرتے. وہ 80 سال کے بیٹھے بیٹھے سو جاتے. اب مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ ہمارا وزیر خزانہ وہ ہیں جو گھر میں بیٹھ کر شام کو بجٹ پیش کر دیتے ہیں. بجٹ جو ہے یہ منجے ہوئے جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں. آپ کا ہمارا سب لائن ہم دیکھتے ہیں، منجے ہوئے اکانومسٹ تیار کرتے ہیں اور اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر اس کو پاس کرتے ہیں. بجٹ سے پہلے بجٹ کنسلٹیشن چیز ہوتی ہے. بجٹ کنسلٹیشن سے پہلے بجٹ بورڈ تیار کیا جاتا ہے، اس سے پہلے پالیسی بورڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ریمٹ کریٹ کیا جاتا ہے. ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے عوام کتنی ہے، بجٹ کیسے تیار کر، کتنا عرصہ ہوا ہے، مردم شماری نہیں ہوئی. جیسے میں نے ٹھیک ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اسی کو کہتے ہیں گورننس انالیسس. یہ گورننس، آپ نے کسی ملک کی گورننس چیک کرنی ہو نا تو اس کے جا کے روڈ نہیں چیک کرنے، آپ نے جا کر ان کے اداروں کی ایفیکٹونیس چیک کرنی. ابھی کسی کو پتہ ہے کتنی تعداد ہو گئی پاکستانیوں کی ملک میں؟ کوئی سیاستدان کہتا ہے 20 کروڑ اور پچھلے مردم شماری کے اعداد کے مطابق جو ہے وہ پاکستان 14 کروڑ کو ہٹ کر رہا ہے. 6 کروڑ جو ہے ایک انالیٹیکل اپروچ لکھی گئی کہ پاکستان کی بہبود آبادی جو ہے اس کے سٹیٹس لیے، اس کی ایوریج نکالی تو پھر 20 کروڑ کے اوپر عوام پہنچ رہی ہے. کنفرم تو نہیں ہے نا کتنی. اچھا، عوام جو ہے وہ بھوکی مار رہی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ ٹرینیں بنا رہے ہیں. فٹ پاتھ ہمارے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے مسائل نہیں ہے اور ہم ان کو لے جا رہے ہیں. الطاف حسین کے متعلق دیکھیں، الطاف حسین کا مسئلہ جو ہے ابھی دیکھیں ٹائم بہت کم ہے. میں ایک چیز واضح یہاں کیونکہ ہم رہتے ہیں تو ادھر کی بات کرنی چاہیے. ابھی جس طرح تھا کہ مسئلہ کشمیر سے کیا توجہ اٹھانے کے لیے ہے، اور یہ درست اس وجہ سے ہے کہ آج دیکھیں برمنگم سے بھی اور مختلف شہروں سے کچھ چیز گئی ہیں احتجاج کرنے کے لندن کے لیے. کس کے لیے؟ الطاف حسین کے خلاف. یہی کچھ چیز، یہی خرچہ، یہی بندے، یہی ٹائم جو دیں گے یہ کشمیر پر کرنا تھا انہوں نے. وہ کشمیر پر کرنے کی بجائے وہ الطاف حسین کے خلاف چلے گئے. یعنی دیکھیں انڈیا نے کیسی گیم کھیلی ہے کہ اس کے اپنے خلاف ہٹانے سے ایک ایسے بندے کو مقابلے لے آیا کہ ایک پرسن کے خلاف پورا ایک ملک
خلاف جا رہا ہے اور اس طرح توجہ ہٹ گئی ہے اس اصل مسئلے سے. یہی میرا سوال تھا انیس صاحب سے کہ اس وقت پاکستان کے آئین کے مطابق 15 دن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے 15 دن کے اندر الطاف حسین کے خلاف پوری ایویڈنس اور پیکج تیار کر کے آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے کرنا ہے. اگر آپ یہ لکھ، میں آپ کو آن دا ریکارڈ ہی کہہ رہا ہوں، انیس صاحب بھی سن رہے ہوں گے، آپ جو بھی سن رہا ہے، یہ میں آن دا ریکارڈ ہی بات کر رہا ہوں. اگر یہ 15 دن میں نہیں ہوتا، آج تک میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان کی جو قیادت ہے وہ انڈیا فنڈڈ ہے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف جو ہے وہ را کے فنڈڈ لیڈر ہیں، باقی سب کا جو بھی ویو ہو. لیکن کیونکہ میں اپنے وزیر اعظم کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس آئینی حیثیت کے مطابق، لیکن اگر 15 دن میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے الطاف حسین کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا سپریم کورٹ میں، تو شاید میرا یہ اوپینین چینج ہو جائے. جو صاحب ایک چیز پوچھنی ہے کہ ایک نشاندہی کرنی ہے، بلکہ کہ جب نواز شریف کے خلاف کوئی بندہ بولتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے وزراء کا ایک گروپ سامنے آ جاتا ہے میڈیا پر اور وہ ان پر الزام لگاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں سارا. ہاں، تو یہ ابھی پاکستان ریاست کے خلاف بات ہوئی ہے، ان میں سے کوئی وزیر، کوئی بندہ بولا بھی نہیں ہے، کوئی ایک بیان بھی نہیں دیا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. انہوں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح ایک نواز شریف کے خلاف بولنے والے بندے کی وہ پٹائی کرتے ہیں. یہ طلال چودھری کا کام نہیں ہے جو دوسرے شو میں جا کے کر رہا ہے، یہ کام تھا ہمارے انفارمیشن منسٹر کا. یہ اور آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر میں انفارمیشن منسٹر آپ کو معلوم ہے کہ مریم ہے. انفارمیشن منسٹر ہماری مریم ہے، وہ ان کی طرف سے کنڈمنیشن کا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جی کہ جو الطاف حسین کر رہا ہے وہ ون مین ون شو کردار ہے. ٹھیک ہے، اب الحمدللہ انیس صاحب جیسے اور لوگ جو ہے نکلے جو ان کے پنجو سے، اور انہوں نے باہر بولنا شروع کر دیا ہے. ایسے ہی جو ہماری پارٹیاں ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ ہے، جتنے بھی ہیں جو نام لے لیں، وہاں پہ ون مین شو ہے. وہ کوئی بھی بات ہو، جب تک ون مین ان کو انڈیکیٹ نہیں کرتا ہے کسی میں جرت نہیں ہے. ادارے میں دیکھیں، یورپ میں پوری دنیا میں ادارے ہیں، وہ ہر آدمی کا اپنا کام ہے. یہاں پہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، امیگریشن آفیسر آپ کو نہ کر دیتا ہے، کوئین بھی آپ کو کہے، ٹونی بلیئر بھی کہے، وزیر اعظم بھی کہے، وہ کہے گا نہیں. اچھا، لاسٹ پیغام دے دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم برطانیہ میں رہتے ہوئے اپنا ووٹ آف جو پارلیمانی رائٹ ہے وہ تو ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ تمام پاکستانی جو یہاں پر بستے ہیں، آپ اس کے اوپر اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں. ہائی کمشنر کو فون کریں، اپنے کونسلیٹ کو فون کر کے اپنا احتجاج، اپنی ڈیٹیل. 30 سیکنڈ میں یہ عرض کروں گا جی کہ یہاں پہ جو انگلینڈ میں جو ہو رہا ہے وہ تو فوٹو سیشن ہوتا ہے، سیاستدان آتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی کی باتیں کرتے ہیں یا ان کی مرضی کی باتیں کرتے ہیں. وہ بھی پاکستان والی سیاست سے یہاں بھی لے ہیں. اگر ہر آدمی ذی شعور ہے، وہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور وہ یہ ہر جو پاکستان سے آ رہا ہے اس سے آپ ڈائریکٹ گفتگو کریں، اسے پوچھے کریں جی آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ اب کل چلیں انشاءاللہ پوچھتے ہیں، یہی آپ کا میسج آگے لے کر چلیں گے. ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہم نے جو پاکستان کی سچویشن تھی اس پر آج اسپیشل ہم نے پروگرام کیا ہے، اور ہم نے مختلف رائے بھی لی ہیں. ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھے پی ایس پی کے وائس چیئرمین جناب انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب، ان کا شکر گزار ہوں، اور علی محسن ہاشمی صاحب، آپ چودھری ظفر اقبال صاحب، آپ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ کسی نئے موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.